اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے عنوان سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن جناب سید محبوب علی نقوی صاحب، سید کامران نقوی صاحب کے گھر پہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جناب کامران بھائی کی والد گرامی کی یاد میں اور ان کے لیے دعاؤں کے لیے یہ ذکر نہج البلاغہ کا اہتمام یہاں کیا گیا ہے۔ تو کلام امیر المومنین کے ذریعے سے، ذات امیر المومنین کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں کریم اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت فردوس میں اور اپنے پیاروں کے ساتھ آل محمد کے ساتھ قرب و جوار نصیب فرمائے، کریم اللہ اس در میں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پروردگار تمام مرحومین کو بالخصوص اس خاندان کے مرحومین کو اپنے طرف سے گناہوں کی معافی اور رحمت کی وسعت عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ اس مناسبت کو دیکھتے ہوئے آج کے اس سیشن میں قرآن اور نہج البلاغہ کے حوالے سے دعا ہی کا موضوع، اور ہم نے اس کو عنوان دیا ہے طلب حاجت کے لیے کون سے وظائف کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں جب کہ ہر طرف انسان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور ہم نے نہج البلاغہ کے بعد سیشنز میں یہ عرض کیا ہے کہ بہت ساری مشکلیں انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر انسان سوچے تو وہ مشکلیں ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو وہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور اس دور میں بہت ساری مشکلات ایسی ہیں جو انسانوں نے اپنے لیے خود پیدا کی ہیں، اور پھر ان انسانوں کی مشکلوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھیے، جیسے جسمانی مشکلات بہت ساری ایسی ہیں جو ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیسے کھاتے ہیں، ہم کیسے سوتے ہیں، کیسے ورزش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب بہت ساری جسمانی بیماریاں ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ میڈیسن بنانے والے کتنا اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، اور بہرحال اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی، لیکن جتنی ہم نے اپنے جسم کے لیے خود بیماریاں پیدا کی ہیں، اتنا ہی میڈیسن بنانے والوں کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر لیتے ہیں، اتنا ہی وہ دعوے دار جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وظیفہ ہے اور ہمارے پاس وہ وظیفہ ہے، اور یہ کیجئے تو آپ کی پریشانی حل ہوگی اور وہ کیجئے تو پریشانی حل ہوگی، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس سیشن میں ہم علی امیر المومنین سے، قرآن سے اور نہج البلاغہ سے پوچھتے ہیں اس زمانے میں مشکلوں پریشانیوں کا وظیفہ کیا ہے، ورد کیا ہے، حل کیا ہے، نسخہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ احباب اگر نہج البلاغہ کے آخری حصے کو کلمات قصار نمبر 361 کو دیکھیے، بارہا میں اس کا ذکر مجالس میں بھی کرتا رہتا ہوں، تو اس فرمان کو پڑھیے 361۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے رب سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو، اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجتا، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو، مفتی صاحب نے ترجمہ یہ کیا، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا کہ اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجتا، اگر اللہ کے دربار میں آپ کو کوئی ایسی حاجت لاحق ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، تو امام فرماتے ہیں فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو اپنے حاجت اگر ہے آپ کو تو شروع کرو اس سے سوال کرنا، کس کے ذریعے سے؟ الصلاۃ علی الرسول، اللہ سے سوال کرو، اللہ کے رسول پر صلوات کے ذریعے سے۔ ثم سل حاجت کا، پھر اپنی حاجت طلب کرو، یعنی سوال کرنا ہے تو پہلے صلوات بھیجو، پھر حاجت طلب کرو۔ اور اگلے جملے میں ہزاروں دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوں، اور جب بھی پڑھتے ہیں تو ایک اور ہی لطف ہے اس کا۔ اس کریم اللہ کا پتہ علی بتلا رہے ہیں، اور وہ پتہ ذرا دیکھیے۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْن، وہ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں مانگی جائیں۔ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأُخْرَى، وہ ایک حاجت آپ کی پوری کر لے اور دوسری حاجت آپ کی رد کر لے، یہ اس سے بلند تر ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ اکرم من ان، وہ اس سے زیادہ عزیز اور عزت والا ہے کہ کوئی اس سے دو حاجتیں طلب کرے، ایک قبول کر لے ایک رد کر لے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو وظیفہ علی ابن ابی طالب نے جو ورد بتلایا ہے، ورد آپ کو معلوم ہے وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ ایک لفظ جو ہمارے ہاں مثلا حافظ فرمان علی صاحب مرحوم کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے وظائف کے عنوان سے، تو بعض بزرگوں نے وظائف جمع کیے ہیں، مثلا خود صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے۔ تو وظیفہ یا ورد اس کو کہتے ہیں جو انسان کچھ مدت کے لیے اپنی زندگی کے روٹین میں شامل کر لے، یعنی روزانہ کی بیس پر کچھ دعا پڑھنے کے لیے، کچھ عمل کرنے کے لیے، تو اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ بعض مثلا کہتے ہیں چلہ جو اس میں ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ 40 دن تک جو ہے وہ یہ وظیفہ آپ انجام دیجئے۔ تو یہ وظائف بہت سارے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید سے ایک وظیفہ اور اس سے ملتا جلتا جناب امیر علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ سے یہ وظیفہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وظیفہ یہی ہے جو جناب امیر المومنین نے بڑے واضح الفاظ میں کلمات کسار نمبر 361 میں بیان کر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے صلوات پڑھ لو۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جب اللہ والے اللہ سے جڑ جاتے ہیں، تعلق اپنا قائم کر لیتے ہیں، تو اب وقتوات عرض کروں گا، پھر بات یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ان کی باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، پھر ان کو حاجتیں یاد ہی نہیں ہوتی، اور پھر اللہ بھی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کرو اور یہ مانگو۔ بس وہ ابراہیم کی طرح یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو ہم مانگتے، اگر وہ نہ جانتا ہوتا۔ البتہ یہ جملہ قابل فہم ہے اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگے گا گویا وہ متکبر ہے۔ اس نے اگر نہ مانگنے کو، دعا کرنے سے دوری کو تکبر نہ کہا ہوتا تو اللہ والے کچھ بھی نہ مانگتے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو وظیفہ یاد کر لیجئے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اتنا آسان وظیفہ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے رسول پر صلوات بھیج لو۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ صلوات جو ہے وہ پڑھنی کیسے ہے۔ اب صلوات پڑھنے کا ایک طریقہ کم از کم یہ ہے کہ آپ واجب نمازوں کو دیکھیں تو 17 رکعت نماز میں 9 تشہد بنتے ہیں۔ اب 9 تشہد میں یعنی باقی 4 نمازوں میں 2 ہوئے تو 8، اور صبح کی نماز میں 1 تشہد، تو یہ کل 9 تشہد بنتے ہیں۔ اس تشہد میں جو واجب میں ذکر ہے وہاں کم از کم ہر فقہ والے نے لکھا ہے کہ وہاں لفظ آل ضروری ہے۔ جب آپ صلوات کو دیکھیں گے تو اس صلوات میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب لفظ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم پر صلوات تب مکمل ہوتی ہے جب اس کی آل اس میں شامل ہو۔ تو اب یہ ورد جو ہے وہ بہترین ورد ہو گیا۔ چلتے پھرتے آپ اس ورد کو اور اس وظیفے کو انجام دیتے رہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ ہے نہج البلاغہ میں ایک وظیفہ۔ اب یہ وظیفہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، اب ہم تو اس میں جرات نہیں کرتے، لیکن دعا کے لیے
قرآن مجید میں کیا ہے؟ ایک آیت نوٹ کر لیجیے، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ یہ دعا کے اعتبار سے میری پسندیدہ آیت ہے، اور اس لیے کہ دعا میں ہمارے ایک ساتھی نے بڑا خوب فرمایا، میں نے خود حساب نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 126 آیات ایسی ہیں جن میں دعائیں رب نے رب کے لفظ کے ساتھ شروع کی ہیں۔ قرآن مجید میں 126 ایسی دعائیں ہیں جہاں رب نے دعا شروع کرائی ہے رب کے لفظ کے ساتھ۔ اب میں یہ کہوں کہ یہ اگر ہم وظیفہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ صلوات پڑھو، تو اس کو جوڑیں گے کیسے؟ میں اس کو یوں ہی جوڑتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ، طریقہ اور وسیلہ محمد و آل محمد ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ صلوات جو شروع کرنی ہے پیغمبر کی ذات سے اور ان کی آل سے، تو ان کا کیا کمال ہے؟ ان کا کمال یہی ہے کہ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اور اگر اس آیت کی طرف جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیا 186 ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اور اس پہ اگر کئی دن بات کی جائے تو ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اب یہاں اس کو دیکھیے، صلوات میں مصطفیٰ کو لے آنا، یہاں اللہ ہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا پہلے صلوات پھر آپ کی حاجات۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، خطاب کس کو ہے؟ پیغمبر اکرم کو۔ اور ارشاد کیا ہوتا ہے؟ اور جب، میں اس کو اگر اضافہ کر دوں تو ترجمے میں یہ گنجائش ہے، وَإِذَا اور جب بھی، وَإِذَا اور جب بھی، سَأَلَكَ عِبَادِي، سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي بندے میرے بارے میں پوچھیں تجھ سے۔ اب یہ تجھ سے پوچھیں، یہ درمیان میں مصطفیٰ کیسے آ گئے؟ بندے میرے ہیں، پوچھ میرے بارے رہے ہیں، اور پوچھے تجھ سے۔ گویا یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں بندوں کو چاہیے کہ وہ پوچھیں اسی سے۔ اب اسی کو ہم کہتے ہیں وسیلہ، اور اسی کو کہتے ہیں ہم صلوات۔ پروردگار تو خود بتلا دیتا جو فرمانا تھا، آگے فرمان عرض کرتا ہوں، فرما دیتا وہ۔ یہ پیغمبر اکرم کو ایک اعتبار سے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھیں، بندے میرے ہیں، پوچھیں میرے بارے میں، پوچھیں کس سے؟ تجھ سے پوچھیں۔ پھر اپنی تعریف جو کیا کی ہے، کہا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ان بندوں کو میری طرف سے تم بتلا دینا، انی قریب۔ عجب جملہ ہے، میں بہت قریب ہوں۔ اب یہ قریب کی آیتیں اگر آپ دیکھیں کہ کتنا قریب ہے، من حبل الورید، شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب وہ اتنا قریب ہو کے بھی کہتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں، یہ نہیں کہا کہ ان کو بتلانا نہیں، یا میں نہیں کہوں گا کہ تجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، گویا یہ فرما رہا ہے کہ ہاں پوچھنا ہی ان کو تجھ سے چاہیے۔ اور میں رب بتلا رہا ہوں کہ جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھیں، اور میں اتنا قریب ہوں، میں ناراض نہیں ہوں گا کہ میرے قریب ہونے کے باوجود اس سے کیوں پوچھ رہے ہو، نہیں، وہ میرے اتنے قریب ہے، اور اس کو میں نے بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ تجھ سے پوچھیں تو ان کو بتلائے، اور اسی کا مفہوم ہے صلوات۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اب پھر میں قریب بھی ہوں، اور پھر کرتا کیا ہوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، یہاں ایک اذا ہے، اور اس اذا کا میں نے ترجمہ کیا ہے، کیا ہے؟ جب بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں جب بھی پوچھیں میں قریب ہوں۔ اور پھر کیا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے پوچھیں
उजीबो मैं जवाब देता हूँ दावत दाए पुकारने वाले की पुकार का इजादान जब भी वो पुकारे। लफ्ज़ क्या है? इजादान। उजीबो दावत दाए इजादान, जब भी वो पुकारते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ। अब यहाँ दुआ फिर पलट के आइए कलिमात के सार नंबर 361 में, और वो ये है कि जब आपको हाजत कोई लाहिक हो, इज़ा कानत। अब लोगत की बहसों में मैं चला गया, इस आयत में 2 दफ़ा लफ्ज़ इज़ा इस्तेमाल हुआ है। इज़ा सअलक उजीब दावत दाए इज़ादान, जब भी बुलाए, जो भी बुलाए, जिस चीज़ के लिए भी बुलाए मैं जवाब देता हूँ। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा अतत का हाजतुन, जब भी तुझे कोई हाजत तलब हो, जब भी जो भी तुझे हाजत लायक हो, जो भी पूछना चाहे, उसके लिए ये नुस्खा और वजीफा क्या है कि वो अल्लाह के रसूल पर सलावात भेजे। अब ये मरहला जो है वो ये वजीफा ज़हन में रहे, और वो वजीफा क्या है? एक वजीफा यही है, वास्ता बना ले मुस्तफ़ा और उसकी आल को। अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये है कि मांगे क्या? अब ये है, फिर वजीफा तो हमने कर लिया, अब वजीफे के बाद मांगना क्या है? अब यहाँ अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ तो नहीं बतलाया, फरमाया कोई भी हाजत हो, लेकिन मैं दुआओं को देख रहा था। हमारे यहाँ सबसे तफसीली दुआ जिसको बिलखुसूस माह रमज़ान में पढ़ा जाता है वो पैगम्बर अकरम से दुआ मनकूल है, और वो है दुआए जोशन कबीर, यानी जहाँ एक साथ इतने सारे अस्माए ग्रामी हैं, 1000 नाम अल्लाह का दुआए जोशन कबीर में। और ये दुआए जोशन कबीर जो है वो मनकूल है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब मैं इस दुआ को आज भी देख रहा था SBS पे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका, खुदाया मैं तेरे नाम के ज़रिए से सवाल करता हूँ। अब मैं पढ़ रहा था कि फिर मैंने यानी खुसूसियत के साथ इस सेशन के लिए फिर इसको देखा कि कहीं उसने कोई जनाब पैगम्बर अकरम ने बतलाया कि इन 1000 अस्मा को जिक्र करके कुछ मांगा क्या है। अल्लाहुम्मा इन्नी चंद दफ़ा जो है वो ये है, बाज़ औक़ात बग़ैर अल्लाहुम्मा कहे पैगम्बर अकरम ने वो 100 जो जुमलात हैं शुरू किए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ शुरू किया है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका। ये जब इस्म आता है तो उसमें जहन में रहे कि अल्लाह ने कुरान पूरा जो है इसी लफ्ज़ इस्म के साथ शुरू किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो खुद एक विर्द है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अर्ज़ करता जाऊँ कि किसी के औराद को और किसी से वजीफ़े लेने से बेहतरीन है कौल आयतुल्लाह उज़्मा आ गई है बहजत मरहूम के, कि अगर किसी किताब को पढ़ना है, कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, जहन में होगा, बहजत से लोग पूछते थे आप किताब बतलाइए जो हमारे लिए बेहतरीन किताब हो। फरमाते थे अल्लाह की किताब से बेहतर और कौन सी है, जिसके लारैब होने की वो तस्दीक कर रहा है और सनद दे रहा है उसको। लिहाजा अगर विर्द के लिए भी कोई किताब चाहिए पढ़िए, ठीक है, किताबें मैंने भी 2 नाम ले लिए हैं शुरू में, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी किताब है अल्लाह की किताब। और अल्लाह की किताब जैसे दुआए जोशन कबीर में बार बार का अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका, तो यहाँ भी क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा इस्म क्या है? तेरा इस्म है अल्लाह, तेरा इस्म है और सिफत है रहमान, तेरी सिफत है रहीम। अब उसके इन औसाफ को मद्देनजर रखिए, यही विर्द हैं। और मैं नाहजुल बलागा को देख रहा था, हम इस बात को पूरा कर लूँ कि इन 1000 अस्मा में मांगा क्या है? अलगौस अलगौस 100 दफ़ा आपने दोहराना है। खल्लिसना मिनन नार, एक ही चीज़ मांगी है पूरे, यानी 1000 अस्मा लेके इसको दोहराते जाओ, खल्लिसना मिनन नार। अब नार क्या है? वो कौन कह रहे हैं? पैगम्बर अकरम फरमा रहे हैं खल्लिसना मिनन नार। जो लोग कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम ने दुआओं में या जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दुआओं में अपने गुनाहों का तज़किरा किया है, वो मज़ल्ला ऐसे नहीं है कि गुनाहगार थे। ये खल्लिसना मिनन नार पैगम्बर अकरम का फरमान ये बतलाता है कि वो अपने मकाम के हवाले से ये दुआ मांगते हैं, न ये है कि माज़ल्ला कोई वो उनका
گناہ ہوتا ہے اور اس کی معافی مانگتے ہیں، وہ اپنے مقام کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں. تو ان 1000 اسماء کے بعد کیا خلصنا من النار، میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اس پوری دعائے جوشن کبیر سے یہ سمجھا کہ وہ نار میں وہ جائے گا جس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا. اب اللہ سے تعلق ٹوٹے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ممکن ہے یہاں دنیا میں فرعون کی طرح ہر شے اللہ اس کو دے دے، لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن جس کے آخرت میں نصیب میں نار ہے وہ گویا اللہ سے اپنا تعلق توڑ چکا ہے. اب جناب پیغمبر اکرم نے ان 1000 اسماء کے بعد مانگا کیا؟ میں اس کا اگر یوں ترجمہ کروں، خلصنا من النار، یعنی اس دنیا میں ہمارا تعلق اپنی ذات سے مت توڑ تاکہ ہم وہاں بھی تجھ سے دور نہ ہوں. اب یہ ہے جناب پیغمبر اکرم نے کیا مانگا، یعنی اللہ سے تعلق باقی رہے، اللہ سے تعلق ٹوٹے نہیں. اور آج کل یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں بھی دیکھیے، اور دعاؤں میں اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. 2 جملے ناجل اللہ کہ یہاں اضافہ کر لیجیے اپنے نوٹس میں کہ مانگا کیا ہے. 1000 ناموں کے بعد مانگا ہے خلصنا من النار. امیر المومنین کے میں بہت ساری چیزیں جمع کی. بہت مشہور نہج البلاغہ میں جو 2 حصے ہیں، خط نمبر 31. خط نمبر 31 میں جناب امیر علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں مانگ مانگ. اب میں دیکھ رہا تھا کیا کہیں گے جناب امیر علیہ السلام، فرماتے ہیں مانگ خزائن رحمت، اللہ کی رحمت کے خزانے اللہ سے مانگ رہے. یہ خط 31 میں امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو فرمایا. اور پھر دوسرا مشہور خط جو ہے وہ جو اپنے گورنر کو، مالک اشتر کو مصر بھیجتے ہوئے کہا، وہاں بھی کہا آخر میں مانگ رب سے. میں نے کہا اب کیا مانگواتے ہیں جناب امیر؟ بسعت رحمت، مالک تو بھی اللہ سے رحمت کی وسعت طلب کر. یعنی مانگنے والے کیا مانگتے ہیں؟ پھر وہی اس کی رحمت مانگتے ہیں. لہذا اگر کسی کو مشکل ہو تو وظیفہ کیا ہے؟ صلوات. لیکن اس صلوات کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کوئی بڑی چیز اس کے ذریعے سے مانگ لیجیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس مانگنے کی مخالفت نہیں ہے. میں کبھی کبھی اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ رحمت کا نمونہ کیا ہے. آج ایک ماں کی یاد ہے، رحمت کا نمونہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت کا نمونہ ہے ماں. اب دیکھیے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے یا اب چھوٹے بچے ہیں تو کیا مانگتے ہیں ماں سے؟ کوئی حاجت ہوتی ہے، وہ بعض اوقات ماں جو ہے وہ مسکراتی ہے کہ کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے. ماں اپنے اعتبار سے دیکھتی ہے، بچہ اپنے اعتبار سے مانگتا ہے. لہذا ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعتبار سے، وہ کریم ہے، وہ عطا کرتا ہے. بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں وہ دے جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھا ہو اور وہ دے جو آخرت میں بھی اچھا ہو. ابھی ہمیں مانگنے کے لیے بھی ڈھنگ چاہیے. میں کئی دفعہ عید کے خطبوں میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں دعائے قنوت جو ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے. اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم انی اسألک. اب مانگو، کیا مانگ دو؟ عید کے دن تو کچھ مانگ لو رب سے. اللہم انی اسألک، مانگو کیا مانگنا ہے. بندہ جو ہے وہ جو تعلیم ہمیں دعا دی گئی ہے کہ یہ قنوت پڑھو، اللہم انی اسألک ما سألک بھی عبادک الصالحون، میں وہی مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں. یعنی مجھے تو مانگنے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا مانگتا ہوں. بس ایک ہمارے اہل سنت علماء میں سے اچھے خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی میراثی کوئی جب فقیر مانگنے آتا ہے تو وہ جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بچوں کو دعا دیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے گھر کی تعریف کرتا ہے. بس عزیزان، پہلا وظیفہ کیا ہے؟ جس نے خدا بتلایا، جس کے بارے میں رب کہتا ہے اذا سألک عبادی، اسی کو وسیلہ بنا لیجئے. اور پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس نے جو بتلایا تو پھر اس کے بتلائے ہوئے وظیفے کے مطابق رب کی تعریفیں کرتے رہیے.
پہلا وظیفہ کیا ہے؟ صلوات. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ بس اس کی تعریف کرتے رہیے. میں جملہ درمیان میں چھوڑ گیا تھا. رجب کا مہینہ ہے اور یہ دعا کا مہینہ ہے. ایک مخصوص دعا جو رجب میں نماز واجب کے بعد پڑھنی چاہیے، وہ دعا کیا ہے؟ اس کے 2 جملوں پہ غور فرمائیے گا. پہلا یہ ہے کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. اے اللہ، اب یہ چھٹے امام کی دعا ہے، منقول ہے امام سے. امام کے صحابی نے پوچھا فرزند رسول ہمیں بتلائیے کچھ وظیفہ. تو امام نے فرمایا یہ وظیفہ جو ہے وہ یہ یوں کہا کرو رجب کے. اس نے سوال کیا تھا رجب کا مہینہ ہے، کوئی دعا مخصوص بتلائیے. تو امام نے فرمایا کہ دعا یہ ہے، اس کو پڑھیے. اور اس کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. اے وہ اللہ جو تھوڑے سے کے بدلے میں بہت سا دے دیتا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خود ورد اور وظیفہ ہے، آپ اس کی تعریف کرتے جائیے. اور پھر آگے عجیب تعریف کی ہے چھٹے امام نے، اور یہی تعریف پروردگار اس گھرانے سے ہمیں ملی ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا من یعطی من سالہ. میں نے جیسے کہا تھا نا، اذا سالک، جو بھی جب بھی پوچھتا ہے سوال کرتا ہے تو وہ دیتا ہے. یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں یا من یعطی، تو وہ ہے، میں تیری تعریف کر رہا ہوں. یا من یعطی من سالہ، اے وہ جو اس کو دیتا ہے جو بھی اس سے سوال کرے. ہاں، کوئی قید نہیں لگائی اس نے کہ یہ جو بھی اس سے سوال کرے، یہاں کوئی قید نہیں ہے. یا من یعطی من سالہ. اگلا جملہ میں اس میں وہ ترتیب مشکل ہو جاتی ہے. اگلا کیا ہے؟ وَمَن لَمْ يَسْأَلْ، اے وہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے سوال ہی نہیں کرتا. خوب، وہ یا گستاخی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے وہ سوال ہی نہیں کرتا، اس کو بھی وہ دیتا ہے. اور پھر اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اس کی عظمت الہی کا اس سے بھی بڑھ کر نمونہ ہے. وَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ، اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو پہچانتا ہی نہیں. بس عزیزان، ورد یہی ہے کہ ہم اس کو پہچانیں. تو ہے جناب امام علی النقی علیہ السلام کے ایام ہیں. امام سے مربوط امام علیہ السلام سے ایک چیز ذہن میں رکھی ہے، اور وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. اس کے نقل کرنے والے امام علی النقی علیہ السلام. امام علی النقی علیہ السلام سے بہت ساری چیزیں منقول ہیں. اور جس شخص نے سوال کیا تھا وہ سوال کیا تھا فرزند رسول، ہم جب آپ کے آباء و اجداد کے مزار پہ جاتے ہیں تو کوئی طریقہ بتلائیے جس سے طریقے سے ہم سلام کریں. اتنا طولانی سلام اور اتنا خوبصورت سلام جناب امام علی النقی علیہ السلام نے بتلایا کہ ہمارے استاد محترم آیت اللہ جوادی عاملی کے فرمان کے مطابق بہترین فضیلت ہے. لیکن اس زیارت جامعہ کو اللہ کی پہچان اور اللہ کی تعریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس زیارت جامعہ سے پہلے علامہ مجلسی نے بھی اس زیارت کو نقل کیا ہے، شیخ صدوق نے عیون میں بھی اور فقیہ میں بھی نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ امام نے کہا کہ اس زیارت سے پہلے جب قصد کرو نا کہ مجھے اس حرم میں جانا ہے تو ایک جگہ پہ رک جاؤ اور 30 دفعہ کہو اللہ اکبر. خوب چند قدم بڑے عزت احترام کے ساتھ وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ اٹھاؤ، پھر رک جاؤ، اللہ اکبر 30 دفعہ کہو. پھر چند قدم اٹھاؤ اور پھر آگے جا کے رک جاؤ اور پھر 40 دفعہ کہو اللہ اکبر، تاکہ 100 پورا ہو جائے. اب جاؤ اور سلام کرو. اور پھر وہ سلام بعد میں بتلایا. سلام بعد میں بتلایا، پہلے کہا اس کی عظمت کا اقرار کر کے ہمارے پاس آؤ. اب یہ ہے علی جو وظیفہ بتلا رہے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے تو مصطفیٰ کو وسیلہ بناؤ. اور امام علی نقی فرما رہے ہیں جب ہمارے پاس آنا ہو تو اللہ کی تکبیر کہہ کے ہمارے پاس آؤ. تو یہ اللہ کی عظمت کا ایک بیان ہے، اور اسی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ یوں جاری رہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظمت کے حوالے سے. تو یہ ایک وظیفہ ہو گیا صلوات، اور اس صلوات کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے
या जिंदगी अमीरुल मोमिनीन बतलाती है। वो क्या है? इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाए इज़ा दान। यहाँ तक ज़हन में रहे। आगे क्या है? फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। ये सारा कुछ तो मैं करूँगा। जब भी मुझे पुकारोगे, जहाँ पुकारोगे, जिसके लिए पुकारोगे, आपके लिए मसलत होगी तो मैं दूंगा, लेकिन दो काम आपको भी करने हैं। परवरदिगार वो क्या है? फरमाया फलयस्तजीबू ली, मैं जब पुकारूं तो मुझे भी तो जवाब दो। फलयस्तजीबू ली, मेरी पुकार का भी जवाब दो। और फिर अगला वलयुमिनू बी, मैं दे सकता हूँ। मैं आपसे बड़ा एक मुफस्सिर ने और काफ़ी तफसीली बहस आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने तफसीर नमूना में की है, और उसको अगर फुर्सत हो तो आप पढ़िएगा, उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है। और वो क्या है कि फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, मुझे भी जब मैं पुकारूं, पुकारें दो हो गई, हमने पुकारा, उसने वादा किया, लेकिन कहते मैं जब पुकारूं तो आप भी जवाब दो। अगला जुमला वलयुमिनू बी, मुझ पर एतमाद तो रखो, मुझ पर यकीन तो रखो। नासिर मकारिम ने तर्जमा वो ईमान नहीं किया, ये मुझ पर यकीन तो रखो, यानी मैं यकीन रखो कि मैं दे भी सकता हूँ, मैं सुनता भी हूँ, लेकिन जो मुझे जुमला पसंद आ रहा है वो ये है कि मैं आप पर मेहरबान भी हूँ। मैं आप, और रब का माना वही है जो पालने वाला। रब हर पालने वाले को नहीं कहते, रब वो पालने वाला जो मेहरबानी के साथ पाले। हाँ, इसीलिए कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उन पर रहम फरमा जिन्होंने बड़े रहम के साथ हमारे। यहाँ लफ्ज़ जो है वो लुगत के एतबार से लफ्ज़ रब हर किसी पालने वाले के लिए नहीं आता। पालने वाले तो हैवानों को भी पालते रहते हैं, जब वो उसमें रहमत का पहलू हो तो वो पालना उस पर सादिक आता है। वरना जिंदान में भी तो लोगों को वो खाना पीना सारी सहूलतें दी जाती हैं। रब्बिरहमहुमा, अब इस मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं, मैंने ख़ुद जेल में मैं बाज़ अफराद को मिलने गया हूँ, और रूस वगैरह के सिलसिले में यहाँ मार्च जेल में हमें एक दफ़ा जाना हुआ। बाज़ लोग जो हैं वो अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं देते, इसलिए कि बाहर उनको खाना ही नहीं मिलता, अंदर जेल में कम अज़ कम उनको टाइम पे खाना मिल जाएगा उनको। अब होमलेस जो है वो क्या करेंगे, वहाँ कोई जुर्म करके बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो वहाँ जेल में उनको खाना भी मिलता रहेगा, बेड भी मिलेगा, सहूलियात भी मिलेंगे, यानी वहाँ भी तो उनको मिल रहा है। लेकिन यह है कि वो मुजरिम बना के, रब मुजरिम बना के नहीं, अपना प्यारा बना के देता है। इसलिए माँ बाप के लिए भी यही कहा रब्बिरहमहुमा, और हम इस घर में इस दुआ को दोहरा रहे हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो अब वो अल्लाह करीम फरमाते वलयुमिनू भी, मेरे ऊपर ईमान भी तो रखो, यकीन रखो, एतमाद रखो कि मैं मेहरबान परवरदिगार हूँ। अब ये है तीसरी चीज़, हम अगर इसको वजीफे के तौर पर शामिल कर लें, सलावात के साथ क्या होगा, हम दो सनाए परवरदिगार। मकारिम ने तफसील से लिखा है कि हदीस की रोशनी में कि हम दो सनाए परवरदिगार ज़रिए दुआ है और ज़रिए कबूलियत है। और साथ क्या है, तीसरी चीज़ जो जहन नशीं करनी है वो है फल यस्तजीबू ली, जब मैं अल्लाह आपको पुकारूं तो आप भी जवाब दो। अब हमारी बहुत सारी दुआएं रद्द होती हैं, हम फौरन रब से नाराज़ हो जाते हैं। रात को एक जवान ने मुझसे पूछा कि मौलाना बाज़ औक़ात जो हम एक चीज़ मांगते हैं चंद दिन तो फिर शक होने लगता है। मैंने कहा शक क्या होता है? फिर ये शक तो होना चाहिए, इसलिए कि जब हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मांगते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। हम अपनी मर्ज़ियों को छोड़ दें, जो तेरी रज़ा है वही हमें चाहिए। मुझे यहाँ एक पंजाबी के बड़े मशहूर शायर हैं मियाँ मोहम्मद बख्श, उन्होंने सैफुल मलूक में एक जुमला लिखा है, एक शेर लिखा है, माली दा कम पानी देना
پر مشکان لاوے بار بار مشکان لاوے مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام ہے مانگنا، اس کی مرضی. اب یہ اس سے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کرو کہ ہم ناراض ہو جائیں گے، نہیں، اس کا کام ہے پھل پھول لگائے نہ لگائے. یعنی مفہوم اس پنجابی شعر کا یہ ہے کہ مالی کا کام ہے وہ پانی دے پودوں کو، اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ مشک مشکیزہ جو ہے وہ بھر بھر کے لاتا رہے، پانی دیتا رہے. اب مالک کا کام ہے پھل اور پھول لگانا. اب یہ اس کی مرضی پہ چھوڑو، اپنی مرضیاں رب کو بتلانا چھوڑ دیجئے. جب کوئی انسان کہے کہ اب آگے میرا کام یہ کر دیا ہے اور آگے تو جان، اب ہم عمل کرتے رہیں گے تو رب پھر ہمارے اعمال کو دیکھے گا. ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے ہماری سنی ہے یا نہیں، ہم فقط یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کی سنی ہے یا نہیں. جناب امیر علیہ السلام کے ایک فرمان پہ اس گفتگو کو ختم کریں. جناب امیر علیہ السلام دو جگہ پہ حکمت 150 میں فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یکسر و اذا عمل و یبالغ و اذا سأل. عمل کی بات آتی ہے تو سستی دکھاتے ہیں، جب مانگنے کی بات آتی ہے تو امام نے فرمایا یبالغو، پھر اصرار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک فرمان جو یہ فرمان نمبر حکمت میں ہی نمبر 337 ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر. بغیر عمل کے دعا مانگنے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے کوئی تیر پھینک رہا ہو. تو پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے میں ہمیں عمل کے ساتھ، آل محمد کے یاد کے ساتھ، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ان وظائف کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر ہم نہج البلاغہ پڑھیں گے تو نہج البلاغہ میں یہی چیز ہے جو میں نے بہت سارے جو ہیں وہ اس میں دعائیں نقل کی ہوئی تھیں. مثلا دعائے سفر ہے، خطبہ نمبر 46 کو آپ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام کا. یہ دعا جو ہے وہ دو دعائیں آپ ذرا، خطبہ نمبر 46 ہے، یہ دعائے سفر ہے جناب امیر علیہ السلام کی. اور ایک دعا ہے جناب امیر علیہ السلام نے، یہ اس کو ذرا خطبہ نمبر حفوات کا لفظ جناب امیر علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، اس کو ظاہراً خطبہ نمبر 23 ہے. آپ اس کو دیکھیے، خطبہ نمبر بہرحال یہ خطبہ نمبر 46 دعائے سفر کو آپ دیکھ لیجئے. وہاں جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ سفر کی دعا ہے، اور پھر سفر کی دعا مانگتے مانگتے یہ خطبہ جو ہے وہ 76 ہے، ایک خطبہ 76 اور خطبہ 46، یہ 23 کا اور ایک جملہ ہے. اس کے آخر کے جملوں کو بھی دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ دو خطبے نوٹ کر لیجئے. خطبہ 46 سفر کی دعا ہے، اور خطبہ 76 یہاں بھی چند دعائیہ جملات ہیں جن میں جناب امیر علیہ السلام نے 4 چیزیں مانگی ہیں اور 4 ہی دفعہ کہا اللہم اغفر لی ما انت اعلم بہ منی. وقت نہیں ہے کہ ہم اس خطبہ 76 کی طرف جائیں. خطبہ 46 کا ایک جملہ، اور وہ ہے سفر کی دعا بتلاتے ہوئے امام فرماتے ہیں پروردگار انت صاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل. سفر میں بھی ساتھی تو ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کا ساتھی بھی تو ہے. یہ فقط تو ہی ہے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ فقط تو ہی ہے کہ سفر میں بھی اس مسافر کے ساتھ ہوتا ہے، حضر میں بھی اس کے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. بس عزیزان، یہ جملہ جو دعائے کیا سورہ بقرہ کی آیہ 186 میں ہے، وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اگر ہم یہ یقین کر لیں، اگر ہم اعتماد کر لیں کہ سفر میں بھی وہ ساتھ ہوتا ہے اور حضر میں بھی وہ ساتھ ہوتا ہے، تو یقیناً ایک عظیم وظیفہ ہمیں مل جائے گا. یہ ہمارے یقین کی صورت میں پھر ہم اطمینان ہی اطمینان سے زندگی گزاریں گے. پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ اور نہج البلاغہ جیسے کلام امیر المومنین کا صدقہ ہمیں کلام پروردگار
परवरदिगार को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और कलाम परवरदिगार के वो नुस्खे वो वजीफ़े जो अल्लाह ने अपने महबूब के ज़रिए से हम तक पहुँचाए हैं उनको दोहराने और अपनी ज़िंदगियों में उनको अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में फिर दुआ करते हैं परवरदिगार कामरान भाई की वालिदा गिरामी के दर्जात बुलंद फरमाए और जनाब सैयद महबूब शाह साहब को सेहत और सलामती, इस घर के तमाम अफराद को सेहत और सलामती अता फरमाए और हर गम दुख तकलीफ से महफूज फरमाए, रिज़्क़ में ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। आप तमाम अहबाब जो मेहनत करते हैं नहजुल बलागा के नाम से जमा होते हैं और इस ठंडे मौसम में भी वक्त देते हैं, परवरदिगार इस ज़िक्र अली को जो इस अंदाज में आप अंजाम दे रहे हैं इसका अजर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।